أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ سورۃ الطور کے پہلے رکوع میں قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کا ذکر ہے، اور قیامت اور عذاب کو جھٹلانے والوں کا رد ہے، اور قیامت اور اللہ کے عذاب کے آنے کے دلائل ہیں۔ یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون فذکر، بس آپ نصیحت کریں۔ تو تذکرہ کیا قیامت کا، یہ تذکرہ کیا کہ یہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار پر اللہ نے دلائل پیش کیے۔ اب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیں، اور حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ فرمایا فذکر، آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان تک دین کی دعوت پہنچانے کا کام کرتے رہیں۔ باقی یہ بات کہ یہ آپ کو کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، تو یہ کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو ان کی ان باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ ان کے کہے کے مطابق کچھ بھی نہیں۔ فذکر، پس تو نصیحت کر، فما انت، پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بکاہن، کوئی کاہن، ولا مجنون، اور نہ مجنون۔ کاہن کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر یا حساب کتاب لگا کر لکیریں مار کے کچھ کاہن حساب لگاتے ہیں، کچھ ہاتھوں کو دیکھ کے حساب لگاتے ہیں، کچھ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے حساب لگاتے ہیں۔ یہ جو حساب لگانے والے ہیں اور حساب لگا کے پھر کہنے والے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ نہیں ہونے والا، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن بھی کہتے تھے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شیاطین جو ہیں، جن اور شیاطین، یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے 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 بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں آسمان دنیا، اور جب آسمان دنیا کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان دنیا کے قریب جا کے آسمان پر جو فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ نیچے آ کے یہ جو ہوتے ہیں نا حساب کتاب لگانے والے، غیب کی خبروں کے دعوے کرنے والے، ہاتھ دیکھنے والے، ستاروں کو دیکھنے والے، لکیروں کے ساتھ حساب لگانے والے، ذائچہ نویس اور ذائچہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ ان شیطانوں کا رابطہ ہوتا ہے۔
پھر یہ ان کو کوئی وہ جو ایک آدھ بات اوپر سے سن کے آئے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، وہ بھی چونکہ شیطان ہوتے ہیں، یہ بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ پھر اس میں سے ایک آدھ بات میں اللہ کے رسول نے فرمایا 99 جھوٹ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں، پھر وہ 100 باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں چھوڑ دیتے ہیں یا عام کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو 99 باتیں جھوٹی ہیں ان کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے؟ کوئی دھیان ہی نہیں کرتا، لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو ایک بات اگر کبھی سچی ثابت ہو جائے تو اس پہ ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ شور کرتی ہے، بھائی دیکھا اس نے بات تو ٹھیک کی تھی، پھر اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کاہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات عائد کیے جاتے تھے اور جو آپ کو آپ کی بات کا رد کرنے کے لیے اور توڑ نکالنے کے لیے آپ کو کچھ کہا جاتا تھا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ نبی کریم کو کیا کہتے تھے؟ کاہن۔ اللہ نے اس کا رد کیا، فرمایا آپ نصیحت کرتے رہے، ان کی بات کو دل پہ لگا کے کہ یہ تو مجھے کاہن کہہ رہے ہیں یا کبھی مجھے مجنون کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ کام نہیں کرنا، فذکر، آپ نصیحت کریں، فما انت، پس نہیں ہے تو، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بکاہن، کوئی کاہن، ولا مجنون، اور آپ مجنون بھی نہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ام، یا، اچھا یہ اب یا کے ساتھ، ام کے لفظ کے ساتھ اللہ نے ان کے کچھ دعوے بیان کیے، یہ تقریباً 12-15 دعوے ہیں اگلے آیتوں میں جو لفظ ام کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ فرمایا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، تو لفظ ام کے ساتھ اللہ نے یہ ان کے کچھ دعوے بیان کیے۔ جتنے انہوں نے دعوے کیے، پھر اللہ نے جو بھی ان کا دعویٰ بیان کیا اس کا آگے ساتھ ہی کیا کر دیا؟ ان کا رد کر دیا، اور اس پر باقاعدہ دلیل پیش فرمائی، ایسی دلیل جو مسکت ہے، منہ بند کرنے والی دلیل ہے، جس دلیل کے مقابلے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اگلی آیتوں میں لفظ ام کے ساتھ ان کے جو دعوے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ان کی کیا بیان کی گئی ہے؟ دلیلیں، ان باتوں کے جھوٹ ہونے کی دلیلیں ہیں کہ ان کے یہ دعوے جو ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعر، کہ آپ شاعر ہیں۔ پہلی بات کہ وہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون بھی نہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، نتربص به، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ، ریب المنون، زمانے کے حوادث کا، زمانے کے، منون کہتے ہیں زمانے کو، ایام کو، دن اور رات جو گزر ہیں ان کو منون کہتے ہیں۔ منون کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ منون، کاٹنے والا۔ تو رات اور دن یہ وقت کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فٹافٹ قطع کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور قیامت کو قریب لا رہے ہیں۔ اس لیے زمانے کو حوادث جو ہے ریب، اور زمانے کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ منون کہہ لیتے ہیں۔ ریب کا اصل معنی تو شک ہوتا ہے، تو یہاں پہ فرمایا حوادث، زندگی میں اور وقت، زمانے میں انسان ہر وقت شک میں رہتا ہے نا، پتہ نہیں کب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی رولا بن جائے، کوئی مسئلہ، انسان ہر وقت ہی اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے نا، تو اس لیے اس کو ریب کہتے ہیں۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، نتربص به، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ریب المنون، زمانے کے حوادث کا۔ کچھ لوگ ایسے تھے مکے کے مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ مخالفت شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ اچھا، کچھ باہر کے لوگ ایسے تھے جو شدت کے ساتھ مخالفت تو کرتے تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ تھوڑی سمجھداری سے کام تو کہتے دیکھو بھائی یہ جو ہے اگر تو جھوٹا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے سامنے مقابلے میں آ کے خود برا بننے کی،
یہ اس کو چھوڑ دو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو. زمانے کے حوادث جو ہے وہ جھوٹے آدمی کو خود ہی کیا کر دیتے ہیں؟ ایکسپوز کر دیتے ہیں. اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اپنی قوم کے لوگ اس کے مخالف ہیں, یہ ان سے لڑ کے خود ہی اپنی طاقت ان کی بھی ختم ہوگی, اس کی بھی ختم ہوگی. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے مقابلے میں؟ تو باہر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ام یقولون, یا وہ کہتے ہیں شاعر کے شاعر ہیں, نتربص بہ ریب المنون, ہم اس کے ساتھ انتظار کرتے ہیں زمانے کے حوادث کا. قل تربصوا, قل آپ کہہ دو تربصوا انتظار کرو, فإنی بس بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ ہوں, من المتربصین انتظار کرنے. اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو, دیکھو پتہ چل جائے گا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. جو زمانہ ہے, جو گزرنے والا وقت ہے, یہ سارا کچھ کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی کرتا ہوں, پتہ چل جائے گا ہم سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, ناکام ہونے والا کون ہے اور کامیاب ہونے والا کون ہے. اچھا کامرانی کس کے مقدر میں ہے اور ناکامی یہ وقت بتا دے گا. ٹھیک ہے انتظار کرو. قل کہہ دیجئے تربصوا انتظار کرو, فإنی معکم پس بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, من المتربصین انتظار کرنے والا. اچھا جو موت ہے وہ تو ہر کسی کو آنی ہے, سچے کو بھی آنی ہے اور جھوٹے کو بھی آنی ہے, کامیاب کو بھی آنی ہے اور ناکام. موت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی, فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وقت فیصلہ کرتا ہے. آہستہ 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 دنیا دیکھ لیتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جو جھوٹا کام ہوتا ہے وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجیے تربصوا انتظار کرو, فإنی بس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں, من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے. اچھا تین دعوے ان کے پیچھے, کاہن, دوسرا مجنون اور تیسرا شاعر. اللہ کہتا ہے اب یہ تم تین دعوے کرتے ہو, اس کا ایک جواب تو یہ کہ ٹھیک ہے انتظار کرو, میں بھی کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں, پتہ چل جائے گا, یہ جواب ہے. لیکن فوری جواب کیا ہے اس کا, جو واقعتاً جو خاموش کروا دینے والا ہوں. اللہ رب العزت نے پھر ان کی عقلوں پر چوٹ لگائی. کہاں پہ چوٹ لگائی ہے؟ عقل. اللہ کہتا ہے ام تأمرهم احلامهم بهذا, کیا حکم دیتی ہے ان کو احلامهم ان کی عقلیں, بہذا اس بات کا. اور بھائی سوچو تو صحیح, ایک بندہ ہے, اب ایک بندہ, اس میں یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ بتاؤ ذرا, کاہن کہتے ہیں جو کیا کرے؟ ذائقہ شناس ہو, اور ستاروں کو دیکھ کے اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے کیا کرے؟ حساب لگائے. تکے لگاتے ہیں, کاہن تو تکے لگانے والے تھے. اور دوسری بات مجنون, دنیا میں کبھی ایسے ہو جو پاگل ہے وہ کاہن ہو. کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کاہن بنتے ہوئے؟ جو کاہن ہوتا ہے وہ تو بڑے اپنے آپ کو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں. تو مجنون اور کاہن یہ دونوں چیزیں ایک بندے میں پیدا ہو سکتی. اچھا پھر کبھی کہتے ہیں شاعر, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شاعر بھی ہو اور کاہن بھی ہو. کبھی کوئی شاعر کاہن بنا ہے؟ شاعر کا ایک کام ہی اور ہوتا ہے, کاہن کا کام اور ہوتا ہے, مجنون کا سلسلہ دونوں سے مختلف ہوتا ہے. تو تینوں چیزیں ایک ہی بندے میں, کبھی یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے, کبھی کہتے ہیں یہ مجنون. بھائی ایک بات کہو, اس پہ قائم ہو جاؤ. تو تمہارا ایک بات پہ قائم نہ ہونا, ایک ہی بندے کو کاہن بھی کہنا, ایک ہی بندے کو مجنون بھی کہنا, اور اسی بندے کو شاعر کہنا, تو یہ تینوں صفتیں ایک بندے میں اکٹھی ہو سکتی. ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی وہ کاہن بھی ہو, وہ شاعر بھی ہو اور وہ مجنون بھی ہو. دنیا میں ایسے کب ہوتا ہے؟ جو مجنون ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جو پاگل جو ہے, جس بندے کو آپ نے پاگل کہہ دیا, وہ شاعری کر سکتا ہے, کیا خیال ہے, وہ کہانت کر سکتا ہے. تو شاعر اور کاہن اور مجنون یہ تین مختلف چیزیں ہیں. تم ایک ہی بندے میں کہہ رہے ہیں, اسی کو تم کبھی کہتے ہو مجنون ہے, کبھی کہتے ہو شاعر ہے, کبھی کہتے ہو کیا ہے, کاہن ہے. تو چلو یہ تو چھوڑو نا, یہ بتاؤ تمہاری عقل ہے, کوئی شعور ہے تم میں؟ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ ہے, تو کیا تمہاری یہ جو تم باتیں کر رہے ہو فضول اور بے فائدہ اور ایسی باتیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں, جو آپس میں کیا کر رہی ہیں,
ٹکرا رہی ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اپنی تمہاری باتیں تمہاری ہی باتوں کی ضد ہے، تمہاری باتیں ان کو آپس میں اتنا تضاد ہے، وہ اپوزٹ باتیں تم کر رہے ہو. تو ایک آدمی 3 باتیں کرے، تینوں باتیں اپوزٹ کرے، تو کیا دوسرے کو وہ کہہ رہا ہے مجنون، تو کیا اپنی عقل اس کی سلامت ہے؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا حکم دیتی ہے اس بات کا کہ تم رسول اللہ کو کوئی مجنون کہے یا شاعر کہے یا اس کو تم کہو کہ کاہن ہے، تو یہ باتیں تمہاری عقل نے تمہیں بتائی ہے کہ ایسے کہو؟ ام ہم قوم طاغون، یا ہے تم قوم طاغون حد سے بڑھنے والے، یا وہ ہیں ایسی قوم جو حد سے بڑھنے والے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ام یقولون، یہ وہ کہتے ہیں تقولہ کہ اس نے خود ہی یہ سارا کچھ گھڑ لیا ہے. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ محمد کاہن ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے شاعر ہے. ایک اعتراض یہ تھا. اس کا جواب یہ دیا کہ کوئی عقل میں وچار تمہارا نا، کوئی سوچو ذرا، یہ عقل نے تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے. اچھا، ایک بات وہ یہ کرتے تھے ان کے اکثر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقبلہ، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے اس کو تقبل کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ کوئی بات خود ہی کر لینا. تو ایک ان کا اعتراض یہ تھا تقبلہ کہ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی گھڑا ہے. اچھا، کبھی کہتے تھے یہ کسی سے استاد سے سن کے آتا ہے، اور کبھی کہتے تھے اس نے خود ہی کیا کر لیا، یہ کلام بنا لیا ہے، تقبلہ گھڑ لیا ہے. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقبلہ کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے. اللہ کہتا ہے اگر غور کریں، ان کو خود بھی پتا ہے کہ ہماری اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بات بنتی نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے طے جو کر لیا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، تو جو بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو اس کو منایا جا سکتا ہے؟ اس کو تو منانا بڑا مشکل ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا. باقی اس بات کی حقیقت وہ یہ بھی جانتے ہیں اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں. اچھا، وہ تھے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور اپنے سوا پوری کائنات کے لوگوں کو کہتے تھے اجمی. عرب کہتے ہیں جو زبان پہ ماہر ہو، اور اجمی کہتے ہیں جو گونگا ہو، گونگے کو اجمی کہتے ہیں. تو اپنی عرب جو نہیں جانتے تھے، غیر عربی، ان کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کو اپنی زبان پہ قادر اللسان ہونا یہ نصیب نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ عربی کہتے تھے، بڑے پڑھے لکھے زبان کے ماہر ہوتے تھے، اپنے آپ کو وہ زبان کا ماہر سمجھتے تھے. تو اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو زبان کا ماہر سمجھتے ہو، اس نے گھڑ لیا ہے، تم بھی گھڑ کے لے لاؤ پھر کرو مقابلہ اس کا. یہ موضوع قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی مرتبہ بیان کیا ہے. کہیں پہ فرمایا کہ پھر ایسے کرو، تم اس کا قرآن کا مقابلہ کرو، جیسی یہ کتاب ہے، جتنی یہ کتاب ہے تم بھی اتنی کتاب لے آگے آ رہا ہے. ام یقولون، یہ وہ کہتے ہیں تقبلہ کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلہ. تم تو عرب ہو نا، عرب کے ماہر ہو. انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے اپنے معلقات، اپنا کلام لٹکایا ہوا تھا. ان کا ہر بندہ شاعر تھا، ہر بندہ ماہر لسانیات تھا، ہر بندہ زبان کا بڑا ماسٹر تھا، بڑے ماہر تھے، بڑی گفتگو کرتے تھے، اور جناب بڑی شاندار طریقے سے وہ اپنی عربی ادب کو جانتے سمجھتے تھے، اس پہ وہ بڑا فخر کرتے تھے. تم تو زبان کے ماہر ہو نا، تو پھر چلو اس نے کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ انسان ہے، انسان کر سکتا ہے، تم بھی کرو، تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہے. اور اس کا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ یہ کبھی زندگی میں اس نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا، اس نے تو ایک لفظ بھی کبھی نہیں پڑھا. اس نے کسی کے سامنے کبھی زانوے تلمذ ہی طے نہیں کیا. اس نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے لکھنا یا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. تم یہ ہو، تم نے پڑھے ہوئے ہو، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تمہیں لکھنا بھی آتا ہے، تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے، تم شاعر بھی بڑے نسلی اور بڑے ماہر ہو عربی زبان کے. تو یہ جو عربی زبان کا ماہر بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا شاعر بھی نہیں تھا، اور جو خود ہی تم کہتے ہو گھل لیا ہے، ٹھیک ہے اگر اس نے گھل لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو لائے نا وہ بھی اس طرح کی کوئی حدیث.
یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، تم بھی گھڑی ہوئی کو کتاب لے آؤ، لاؤ اس کے مقابلے میں پھر پیش کرو، اور فیصلہ کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود بڑے ماہر ہو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ فَلْيَأْتُوا، تو وہ لائیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِ، اس طرح کی کوئی کتاب، اس طرح کی کوئی بات، اِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے۔ یہاں پہ پورا قرآن ہے نا، اس قرآن کو تم کہتے ہو گھر لیا، تم اس کے برابر کا قرآن لے آؤ۔ اچھا دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم کہتے ہو یہ گھڑا ہوا قرآن ہے، اس نے خود گھڑا ہے، تو پورا قرآن نہیں نہ لا سکتے، 114 صورتیں، تم صرف 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ کتنی صورتیں لے آؤ؟ 10 صورتیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے اور یہ خود بنا کے لے آیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایسے کرو اس کے برابر کی، اس جیسی، اس معیار کی 10 صورتیں بھی نہیں، کتنی لے آؤ؟ ایک صورت لے آؤ۔ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کیا ہو؟ سچے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل بات یہ بے ایمان ہے، ایمان لانے پر تیار ہی نہیں ہوتے، وگرنہ یہ تو ان کو بھی پتہ ہے اپنی بات کا بودا پن اور اپنی بات کی بے حقیقت ہونا اچھی طرح وہ جانتے، کیونکہ وہ عربی کے کیا ہیں؟ ماہر ہیں۔ آپ کو اور مجھے پتہ نہ چلے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہے، عرب میں پیدا نہیں ہوئے، تو وہ لوگ فرمایا یہ تو خود ماہر ہیں، عربی جاننے والے ہیں، ان کو بڑے اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر ایسے ہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ خود گھڑ کے لے آئے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی کتاب لے آئیں، اِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ ایک اور وہ بات کرتے تھے کہ یہ اللہ اور اللہ رب العزت کا ہونا اور پیدا کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، بس یہ انسان جو ہے خود ہی ایک حادثہ ہوا، اور آج کل بھی یہ نظریہ نا، وہ جو کہتے تھے پہلے بندر تھا انسان، پھر آہستہ آہستہ بندر کیا ہو گیا؟ پوچھل اٹھ گئے تھے، بندر نکل آیا بچوں، ایسے ہی ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں نا کچھ، یہ نیوٹن اور ڈارون کا نظریہ اور تھیوری۔ اچھا مزے کی بات ہے آج کے جدید ترین دور میں، اور ویسے یہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور مولوی سارے جاہل ہیں، کہتے ہیں نا اپنے آپ کو یہ سائنسدان اور پڑھے لکھے لوگ بڑا کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ اتنا اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والے آج کل بھی سائنس کی کتابوں میں وہ ڈارون کی تھیوری پڑھاتے ہیں۔ کیا ڈارون کی تھیوری؟ کہ انسان شروع میں بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ خود بخود ہی ایک سسٹم ہے چلتا رہا، آٹومیٹکلی چلتا 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 بندر کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ اللہ کہتا ہے واہ، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق ہو اور خالق نہ ہو، ایک چیز ہو اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو؟ ایسے نہیں ہوتا، کائنات میں کوئی چیز بنانے والے کے بغیر ہو سکتی نہیں۔ ہر وہ چیز جو بنائی گئی ہے، ہر مخلوق، وہ بذات خود دلیل ہوتی ہے کس کی؟ خالق کی۔ ہر مخلوق خالق کی دلیل ہے، اینا کہ میں نے پہنی ہوئی تو کوئی بنانے والا ہے تو نہیں یہ وجود میں آئی نا۔ ہر گھڑی ہے، انسان ہے، دنیا کی ہر چیز وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس چیز کو بنانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، تو تمہاری نظر کی کمزوری ہے یا تمہاری اپروچ نہیں ہے، وگرنہ بنانے والا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ خلقوا من غیر شیء، کیا ان کو پیدا کیا گیا ہے بغیر کسی چیز کے؟ اچھا یا تو یہ ہے کہ خالق ہے ہی کوئی نہیں، مخلوق ہے صرف، ایک بات، یا پھر یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جو مخلوق ہے وہی خالق ہے، میں خود ہی خالق ہوں، میں نے خود ہی اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ پیدا کر لیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسے بھی نہیں ہوتا، ایسے بھی نہیں ہوتا کہ خالق کے بغیر مخلوق ہو، اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ مخلوق خود ہی اپنی کیا ہو؟ خالق کو کبھی ایسے ہوا ہے؟ ایسے بھی نہیں ہوتا۔ ام خلقوا، یا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی اپنے آپ کو کیا کرنے والے ہیں؟ پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا پھر تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ چلو یہ خود پیدا کرنے والے، تو آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا جو ہے خالق ہے، وہ صرف انسان کو نہیں بناتا نا، صرف وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو چھوٹی بناتا ہے وہ بڑی بھی بنا سکتا ہوتا ہے۔
تو اللہ کہتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ ہم خالق و خالق ہیں تو پھر آسمان اور زمین یہ پھر تم نے بنائے. اچھا اس کا کون جواب دے کہ میں بنا سکتا ہوں؟ آسمان اور زمین اتنی بڑی مخلوقات ہیں کہ ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو؟ بلکہ اصل بات یہ باتوں کا جواب، ان کے دلائل کا جواب نہیں ہے، لیکن مانتے پھر بھی نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ لگتا ہے بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں ہے، ان کو اپنے رب کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید پر اور اللہ پر ایمان لانے پر ان کو یقین ہے. اصل خرابی تو یہ ہے یقین نہیں کرتے. اگر یقین کر لیں تو کامیاب نہ ہو جائے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندهم، یا ان کے پاس ہیں، خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے، ام هم المسیطرون، یا یہ ہیں المسیطرون. ایک منٹ، یا یہ ہیں حکم چلانے والے، یہ ہیں حکم چلانے والے. ام عندہم، کیا ان کے پاس ہیں، خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، یا یہ کون ہیں، حکم چلانے والے. مطلب ہے تم ہماری بات تو مانتے نہیں ہو، اللہ کی بات پہ یقین کرتے نہیں ہو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مخلوق کو بغیر خالق کے، اچھا یہ بھی عقل نہیں مانتی. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم مخلوق بھی ہو اور خالق بھی ہو، یہ بھی عقل نہیں مانتی. یا یہ ہو سکتا ہے کہ تم خالق ہو اور اتنے بڑے خالق ہو کہ زمین و آسمان کو بھی کس نے پیدا کیا ہے، تم نے پیدا کیا ہے. تو یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی کیا ہے، غلط ہے. زمین و آسمان کو کون پیدا کر سکتا ہے، وہ تو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ تم رب کے خزانوں کے مالک ہو. اللہ کہتا ہے یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانے، ان کا مالک بھی کون ہے. اس اللہ کی باتوں میں سے تمہیں تو ایک چیز کا بھی علم نہیں ہے، اس کے خزانوں میں سے تمہیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹا جو خزانہ ہے اس کا بھی علم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات ہو رہی تھی، علم کی بات ہو رہی تھی. غالباً یہ وہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ نا، اس واقعے میں یہ صحیح بخاری میں واقع ہے. تو دیکھا انہوں نے کہ ایک چڑیا آئی، آسمان سے آئی اور زمین سے، وہ جو ہے نا سمندر کے پانی میں اس نے وہ چونچ کے ساتھ آئی اور سمندر کے پانی میں سے اپنی چونچ میں سے ایک قطرہ لیا. قطرہ پورا بھی نہیں، چڑیا تو نہیں بھی تھی نا قطرہ پورا، جتنا پانی اس نے لینا تھا وہ لیا اور اڑ گئی. تو انہوں نے پوچھا بھائی بتا یہ جو چڑیا ہے اس سمندر کے پانی میں سے کتنا لے گئی ہوگی؟ تو اس نے کہا چڑیا جو ہے سمندر کے پانی میں سے کتنا لے گئی ہوگی، وہ تو ایک قطرہ بھی نہیں، ایک قطرے سے بھی تھوڑا لے گئی. اس نے کہا یہی مثال ہے اللہ رب العزت کے علم کی اور کائنات کی. پوری کائنات میں جتنا کچھ اللہ نے لوگوں کو دیا ہے اور جتنا علم دیا ہے اور جتنے خزانے دیے ہیں اور جتنے مال دیے ہیں، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ سارا کچھ اگر جمع کر لیا جائے تو یہ جو چڑیا اپنی چونچ میں لے کے گئی ہے وہ اتنا ہے، اور یہ جو باقی سارا کچھ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کہتا ہے تم کہتے ہو نا کہ یہ ہے، تو ہم عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا پھر کیا ہے یہ حکم چلانے والا. اچھا جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اس کا حکم بھی چلتا ہے، چلتا کہ نہیں چلتا؟ کار نہ سمجھے رہے، کار معاملہ اور ہوتا ہے، بندے کو پیسے دینے حکم بی دا چاہتا ہے، تو گھر کا معاملہ تھوڑا اور ہے. ویسے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے اس کی بات بھی چلتی ہے. تو اس ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ. تو تم اگر کیا خیال ہے تمہارا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس خزانے ہیں، تم خزانوں کے مالک ہو، تو دیکھو ہاں بھلا دن پہ تمہارا حکم چلتا ہے، رات پہ تمہارا حکم چلتا ہے، بارش پہ تمہارا حکم چلتا ہے، اچھا ہواؤں پہ تمہارا حکم چلتا ہے.
تمہارا حکم تو دھند پہ نہیں چلتا، تمہارا حکم تو دھوپ پہ نہیں چلتا، تمہارا حکم تو کسی بات پہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مالک بھی نہیں ہو اور زمین و آسمان کے خالق بھی نہیں ہو، اور تمہارے پاس رب کے خزانے بھی، تم خالیات ہو، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ ام عندہم، یا ان کے پاس ہیں، خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے، ام ہم المسیطرون، یا یہ ہیں حکم چلانے والے، تو تمہارا حکم بھی کوئی نہیں چلتا اور خزانے بھی تمہارے پاس نہیں، پھر مان لینا چاہیے، مانتے بھی نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین۔ اچھا، پچھلی جتنی دلیلیں وہ ساری ہیں عقلی، وہ کیا ہیں؟ عقلی دلیلیں۔ عقل مانتی ہے کہ تم جھوٹے اور رب اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس عقل کی ساری دلیلیں پیش کی۔ بھئی تم کہتے ہو کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، یہ بھی عقل نہیں مانتی، تمہاری عقل اس کا انکار کرے گی ہیں۔ اچھا، تم کہتے ہو کہ اس نے خود ہی ڈھل لیا ہے، تو تم بھی پڑھے لکھے لوگ ہو، مقابلے کا بنا کے لے آؤ، تمہاری عقل ماننے کی کہ تم یہ کام بھی غلط کہہ رہے ہو، صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تم کہتے ہو کہ یہ ہم خالق ہیں یا اللہ خالق نہیں ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے تمہارا سب کا، تو بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، ظاہر عقل کہے گی نہیں۔ اچھا، پھر جب اللہ خالق نہیں تو کیا خود خالق ہو؟ عقل کہے گی نہیں۔ اچھا، پھر اللہ خالق نہیں تو زمین و آسمان کو بنانے والے تم ہو، عقل کہے گی نہیں۔ تو اللہ کے سارے خزانوں کے مالک کیا تم ہو یا تمہارا حکم چلتا ہے؟ یہ بھی وہ کہیں گے نہیں۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں وہ ساری عقل کے ذریعے ان کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ رد کیا اور توڑ کیا۔ دوسری، دنیا میں ماننے کی دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا عقل کے ساتھ مانا جا سکتا ہے یا کوئی پڑھی لکھی، کہتے ہیں کوئی پڑھی لکھی دلیل لے آؤ، پڑھی لکھی دلیل لے آؤ، یا عقل کے ساتھ مان لو، یا کوئی آیت لے آؤ، کوئی حدیث لے آؤ، کوئی لکھی ہوئی بات لے آؤ، کوئی قانون لے آؤ۔ بعض اوقات سائنس کی کوئی تھیوری ہماری عقل نہیں مانی ہوتی، لیکن کسی سائنسدان نے بیان کی ہوتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم پھر بھی کیا کرتے اس کو مان لیتے کہ یار یہ بندے کا نام بہت بڑا ہے، اس سائنسدان نے یہ تھیوری پیش کی ہے، یہ ٹھیک ہوگی۔ اچھا، تو عقل کی باتیں بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ آ گیا تھیوری کی طرف، اور میں چلو یہ تمہاری ساری باتیں جو ہے یہ عقل تو نہیں مانتی، چھوڑو ان کو، کوئی تھیوری ہوگی تمہارے پاس۔ ام لہم سلم، یا ان کے لیے ہے کوئی سیڑھی، تمہارے پاس کوئی ہے سیڑھی، یستمعون فیہ، کہ وہ سیڑھی پہ چڑھ کے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پاس آسمانوں میں، اور آسمانوں پہ جا کے انہوں نے اس سیڑھی کے ذریعے اللہ کے پاس آسمانوں سے جا کے کچھ سن لیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود ہے، وہ جو اللہ سے سن کے آئے ہو، اور وہ جو سیڑھی ہے تو اللہ کہتا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، تو لائے ان کا سننے والا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی واضح دلیل۔ اچھا، پھر عقل کی باتیں تم نہیں مانتے تو پھر ایسے ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر تم چڑھتے ہو، اور چڑھ کے جا کے تم نے اللہ کے پاس سے کوئی دلیل لے آئے ہو، اور وہ دلیل تمہارے پاس موجود ہے تو وہ دلیل پیش کر دو۔ چلو کوئی لکھی ہوئی بات لے آؤ، کوئی پڑھی لکھی بات لے آؤ، ہم بھی مان لیں، کوئی دلیل پیش کر دو۔ کہتے کیا ہیں؟ ام لہ البنات ولکم البنون، کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ لگتا ہے واہ بھائی واہ، کیا حساب لگایا تم نے، ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے، لیکن جتنا بھی ہو رحمت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن بیٹی کو بیٹے کی بنسبت پسند نہیں لوگ کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کیا ملے ان کو، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ایک فطرت ہے نا، انسان کی فطرت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی ایک پیغمبر جس نے اللہ سے اولاد مانگی ہو اور بیٹی مانگی ہو ہے؟ کیوں بھائی؟ کون جی افسر؟ کوئی ایک پیغمبر جس نے اللہ سے کیا مانگی ہو؟ بیٹی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، کوئی ایسی کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے یہ، یا کوئی ایسی کوئی گناہ کی بات بھی نہیں۔ اللہ کے جتنے نبیوں نے اولاد مانگی وہ کیا مانگا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، من الصالحات کیوں نہیں کہا بھائی نبی؟ اور صاف کہا ہے نبیوں نے باقاعدہ دعائیں بھی مانگی، اور دعائیں مانگتے ہوئے اللہ سے تقاضا کیا کہ یا اللہ بیٹا دے۔ کیوں بیٹا دے؟ کہ میرے ساتھ مل کے کام کرے گا،
دین کی دعوت میں یا اللہ میرا معاون بن جائے گا، لوگوں کے پاس جانے میں میرا کیا بن جائے گا، تعاون کرنے والا بن جائے گا، میرے ساتھ کھڑا ہو کے بات کر، اس وجہ سے یا اللہ بیٹا دے۔ تو بیٹا یہ فطرت ہے کہ انسان اس کو کیا کرتا ہے، دنیا میں یہ اصول ہے کہ بیٹے کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم عجیب ہو، اللہ کے لیے تم کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں، حالانکہ اس کے پاس اختیار ہے نا، طاقت ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت اور اختیار ہے تو اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی اور تمہیں کیا دے رہا ہے، بیٹے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ام لہ البنات، کیا اس کے پاس بیٹیاں ہیں، اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تم جو اللہ کے دشمن ہو تمہیں اس نے بیٹے دینے تھے، اور خود اپنے لیے کیا اس نے انتخاب کیا فرشتوں کا، جو اس کی کیا بن گئی، بیٹیاں بن گئی۔ کیسی بات کرتے ہو؟ ام لہ البنات، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہاں پہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے، اور میں ام تسألہم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کرتے ہیں، اجرن، اجر کا، کس کا سوال کرتے ہیں، اجرت کا۔ آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کو اللہ کے ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس دعوت پر کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرت کا؟ ام تسألہم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرن، اجرت کا، فہم من مغرم، بس وہ اس کے بوجھ سے، اس کے بوجھ سے، مغرم کہتے ہیں ایسا جرمانہ جو انسان ادا نہ کرنا چاہتا ہوں، ادا خوشی سے ادا، وہ پھنسے ہی ادا کرے، تو اس کو کہتے ہیں مغرم۔ ام تسألہم، یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرن، اجرت کا، فہم من مغرم، بس یہ اس کے بوجھ سے، اس کی وہ ادائیگی سے، نہ چاہتے ہوئے اس کی ادائیگی سے، مثقلون، وہ جو لوگ ہیں یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کیا اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ یہ آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں اور اجرت مانگتے ہیں اور ان بیچاروں سے اجرت نہیں دی جاتی، اس لیے آپ، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ تو سب کیا کہتے تھے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو اللہ سے اجر مانگتے تھے، لوگوں سے تو انہوں نے مانگا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے، جس کے بوجھ سے یہ پریشان ہیں، اجرت کا بھی آپ سوال نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ اصل میں بات یہ ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کفر کو یہ پسند کرتے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس ہے غیب، غیب کے خزانوں، پیچھے فرمایا خزانوں کے مالک ہیں، یہاں فرمایا ان کے پاس کیا ہے، غیب، اللہ کا غیب ان کے پاس ہے۔ غیب کا تو ایک لفظ کسی کے پاس ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو آسمان و زمین کے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو باتیں نہیں مانتے کہ ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، کہ یہ چلو غیب ہے تو پھر غیب سے خود ہی لکھ لیتے ہیں، نبی کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے نہیں لاتے کہ خود غیب دان ہے، اور یہ خود ہی غیب کے ذریعے سارے فیصلے کر لیتے، یہ بھی تو نہیں ہے نا، پھر ان کو نبی پر کیا کر لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔